دوستو یہ ویڈیو ہے سہانیہ سیالکوٹ کے مکمل احوال کے بارے میں۔ مکمل حقائق جاننے کے لیے ویڈیو پوری دیکھیں۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ سری لنکن مینیجر کا قتل اور اس کی مکمل داستان کے بارے میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ دوستو بر صغیر پاک و ہند میں مغلیہ سلطنت کے عدالتی مقدمات میں فیصلے قرآن و سنت اور فقہ کی روشنی میں کیے جاتے تھے۔ مغلوں کے زوال کے بعد 1860 میں انڈین پینل کوڈ نافذ کیا گیا، جس کے نفاذ اور تدوین کے لیے گورنر جنرل ہند نے لارڈ میکالے کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا۔ انگلینڈ میں آج بھی اور 1860 میں بھی قانون توہین مسیح بطور کامن لا موجود تھا، اور وہ انگلینڈ کے مجموعہ قوانین میں بلاسفیمی ایکٹ ہے 1898 میں دفعہ 124A تعزیرات ہند میں شامل کی گئی، جس کے تحت حکومت برطانیہ کے خلاف منافرت پھیلانے یا توہین حکومت کے جرم کی سزا عمر قید مقرر کی گئی۔ اسی سال یعنی 1898 میں بھی ایک دفعہ 153A کا نفاذ کیا گیا، جس کا متن کچھ اس طرح سے تھا: جو کوئی الفاظ سے بذریعہ تقریر، تحریر، اشارات یا کسی دوسرے طریقے سے ہندوستان میں ہر میجسٹی کی رعایا کی مختلف جماعتوں میں دشمنی یا منافرت کے جذبات ابھارتے ہیں اور انہیں بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے 2 سال قید، 1 سزا یا جرمانہ یا دونوں بھی دی جا سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے خلاف مقدمات بھی اسی دفعہ 153 کے تحت قائم ہوئے، جس میں سب سے مشہور مقدمہ رنگیلا رسول کے ناشر راجپال کے خلاف اسی جرم کے ارتکاب پر رجسٹرڈ ہوا۔ عدالت سیشن جج سے اسے سزا دی گئی، مگر ہائی کورٹ نے اسے سزا نہ دی، جس کے خلاف مسلمانان ہند میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی اور ہر پلیٹ فارم سے سخت احتجاج کیا گیا۔ غازی علم دین شہید نے راجپال کو موت کے گھاٹ اتار کر اسے توہین رسالت کی سزا دی اور خود زندہ جاوید ہو گیا۔ جب برٹش گورنمنٹ نے مسلمانوں کے جذبات کو دیکھا کہ اس دفعہ 153A سے وہ مجروح ہو رہے ہیں، تو ان کی اشک سوئی کے لیے 295A کو قانونی فوجداری کے ترمیمی ایکٹ میں 1927 میں انڈین PC میں شامل کیا گیا، اور وہ کچھ اس طرح سے تھی: جو کوئی عملاً اور بدنیتی سے تحریری، تقریری یا اعلانیہ طور پر ہر میجسٹی کی رعایا کی کسی جماعت کے مذہب یا مذہبی عقائد کی توہین یا توہین کی کوشش کرے گا جس سے اس کے مذہبی جذبات مشتعل ہوں، تو اسے 2 سال قید، جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد 23 مارچ 1956 کو ہر میجسٹی کی رعایا کے الفاظ کو پاکستان کے شہریوں کے الفاظ سے تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور ترمیمی آرڈیننس آیا، مگر اس دفعہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ 1880 میں دوسری ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے 298A کا اضافہ کیا گیا، اور وہ کچھ اس طرح سے تھا: جو کوئی تحریری، تقریری، اعلانیہ، اشارتاً یا بلا واسطہ یا بالواسطہ امہات المؤمنین یا کسی اہل بیت یا خلفۂ راشدین میں سے کسی خلیفہ راشد یا اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ اجمعین کی بے حرمتی کرے، ان پر طعنہ زنی یا بہتان تراشی کرے، اسے 3 سال تک کی سزا یا سزائے تعزیرانہ دی جائے گی، یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں ہم سیالکوٹ واقعے کی گراؤنڈ ریالٹی پہ۔ سری لنکن شہری کے بہیمانہ قتل پر پورا ملک سوگوار ہے۔ ہر شخص اس دردناک صحنے پر غمزدہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سیالکوٹ واقعے پر سری لنکا کے صدر سے رابطہ کر کے انہیں ملزمان کے خلاف مقدمہ چلانے اور ذمہ داروں کو سزا دلانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ آج متحدہ عرب امارات میں میری سری لنکا کے صدر کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، انہیں سیالکوٹ میں لرزہ خیز قتل پر پاکستانی عوام کے غم و غصے اور شرمندگی کا بتایا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سری لنکا کے صدر کو 100 سے زائد لوگوں کو گرفتار کرنے کی بھی اطلاع دی ہے، اور یقین دلایا ہے کہ ملزمان کے خلاف قانون کی پوری قوت کے ساتھ مقدمہ چلایا جائے گا۔ ادھر سری لنکا کے وزیر اعظم نے اگلے روز اپنے ٹویٹ میں اس بات کا اظہار کیا اور یقین سے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان سری لنکن شہری کے قتل کے معاملے میں انصاف فراہم کریں گے۔
ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مشتعل ہجوم کی جانب سے سری لنکن شہری پر حملہ اور قتل کی خبر سن کر انہیں افسوس ہوا ہے۔ ان کی ہمدردی اور دعائیں لاحقین کے ساتھ ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی سری لنکن ہم منصب سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے اس واقعے کے باعث ندامت قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ اس واقعے سے پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ در اثنا سیالکوٹ میں سری لنکا کے شہری کے قتل کے الزام میں 13 مرکزی ملزمان سمیت 118 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کی مدعیت میں متعدد افراد کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں سہنیا کا مرکزی ملزم بھی شامل ہے۔ FIR کے مطابق فیکٹری کے اندر 20 کے قریب افراد ڈنڈے لیے موجود تھے۔ تمام افراد سری لنکن شہری کی لاش کو سڑک پر گھسیٹ رہے تھے۔ پولیس نفری ناکافی ہونے کے باعث ہجوم کو نہ روکا جا سکا۔ ہجوم نے لاش سڑک پر رکھ کر آگ لگا دی۔ ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ ہجوم نے توہین مذہب کے مبینہ الزام میں سری لنکن شہری کو قتل کیا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو واقعے کی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق واقعہ صبح 11:26 پر پولیس کو رپورٹ ہوا۔ اس وقت فیکٹری کے ورکر سڑک پر آ چکے تھے، جس کے باعث پولیس کو پہنچنے میں تاخیر ہوئی۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حال ہی میں کچھ ورکرز کو ڈسپلن توڑنے پر فارغ بھی کیا گیا تھا۔ مینیجر ورکرز کو ڈسپلن کے مطابق کام کرنے کا حکم دیتے تھے۔ ان احکامات کی وجہ سے ورکرز غصے میں تھے۔ واقعے کی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی بھجوا دی گئی ہے۔ پولیس نے CCTV ریکارڈنگ قبضے میں لے کر اسپیشل ٹیم تشکیل دے دی ہے، جو اس فوٹیجز کو دیکھ رہی ہے، جس کے ذریعے ملزمان تک پہنچا جا رہا ہے۔ پولیس تحقیقات کے دوران سامنے آنے والی مزید تفصیلات کے مطابق وقوع کے وقت فیکٹری میں رنگ و روغن کا کام جاری تھا۔ سری لنکن فیکٹری مینیجر نے دیوار پر لگے کچھ پوسٹرز اتارے تو اس دوران فیکٹری مینیجر اور ملازمین میں معمولی تنازع ہوا۔ فیکٹری مینیجر زبان سے ناآشنا تھے، جس وجہ سے انہیں کچھ مشکلات تھی، تاہم فیکٹری مالکان نے ملازمین کے ساتھ تنازع حل کرا دیا اور فیکٹری مینیجر نے غلط فہمی کا اظہار کر کے معذرت بھی کی، لیکن کچھ ملازمین میں بعد میں دیگر افراد کو اشتعال دلایا، جس پر بعض ملازمین نے مینیجر کو مارنا شروع کر دیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان ملازمین کو گرفتار کرنا چاہیے جو واقعے کی سنگینی کا سبب بنے۔ دوستو، فوٹیجز سے پتہ چلتا ہے کہ صبح 10:40 پر مینیجر کو عمارت سے نیچے گرایا گیا اور مشتعل افراد سے اسے گھسیٹ رہے تھے۔ مینیجر کو مشتعل ملازمین نے اندر ہی جان سے مار دیا تھا۔ اس کے بعد مینیجر کی لاش کو گھسیٹ کر فیکٹری سے باہر لایا گیا۔ سڑک بند ہونے سے پولیس کی نفری کو جائے وقوع پر پہنچنے میں تاخیر ہوئی۔ ان کے پہنچنے تک ملازمین فیکٹری مینیجر کی لاش کو جلا چکے تھے۔ فیکٹری کے اندر رونما ہونے والے واقعے سے پتہ نہیں چلتا کہ فیکٹری کے اندر انتظامیہ کے پاس اس قسم کی ہنگامی پرتشدد صورتحال سے نپٹنے کے لیے مناسب تعداد میں تربیت یافتہ سیکیورٹی فورس موجود نہیں۔ جب صورتحال اس قدر سنگین تھی کہ مزدور مینیجر کو جان سے مارنے کے لیے جمع ہو رہے تھے، اس وقت ان کے خلاف کارروائی کی جاتی تو مقتول مینیجر کی جان بچائی جا سکتی۔ پولیس فورس بھی معاملے کی سنگینی کو سمجھتی اور راستہ بند کرنے والے ہجوم کو لاٹھی چارج اور آنسو گیس چیک کر مشتعل کر کے بر وقت ان ملزمان تک پہنچ سکتی جو مینیجر پر تشدد کر رہے تھے۔ لگتا ہے کہ پولیس افسروں اور اہلکاروں نے اس معاملے کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا اور نہ ہی ان میں مشتعل اور برہم ہجوم کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ پاکستان میں رونما ہونے والے صحنیات کی تاریخ بتاتی ہے کہ پولیس فورس کا کردار ہمیشہ کمزور رہا ہے۔ بہرحال سری لنکن مینیجر کی المناک موت کے وقت لاقانونیت اور ہنگامہ آرائی کو کنٹرول کرنے کا فیکٹری انتظامیہ کے پاس کوئی نظام موجود تھا اور نہ پولیس افسران اور اہلکار ہی اس ذہانت اور صلاحیت کے مالک تھے کہ ریسکیو کرتے۔ ادھر صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے کہا کہ واقعے کے محرکات میں توہین مذہب کے ساتھ انتظامی پہلوؤں کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سیالکوٹ اور گرد و نواح میں گرجا گھروں اور غیر ملکی فیکٹری ورکرز کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان حسان خاور نے IG پنجاب راؤ سردار کے ساتھ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیالکوٹ فیکٹری میں تشدد سے
गैर मुल्की शहरी की हलाकत के वाक़े की वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खुद निगरानी कर रहे हैं। दोस्तों, 13 मरकजी मुल्जिमान समेत 118 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान को इबरतनाक सजा दिलवाई जाएगी, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने सख्त तरीन एक्शन की हिदायत की है। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस को पहली कॉल मौसूल होने से लेकर मौका पर पहुंचने तक के मराहिल की भी महकमाना इंक्वायरी की जा रही है। ताखीर और गफलत सामने आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौका पर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस राव सरदार अली खान ने कहा कि पंजाब पुलिस ने 24 घंटों से कम वक्त में 200 छापे मारे हैं, 13 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। इस ज़िम्न में 160 सीसीटीवी कैमरों से हासिल करदा 12 घंटों से जायद की फुटेजेस और मौका पर मौजूद अफराद के मोबाइल डाटा का तज्जिया किया गया है। पुलिस के पहुंचने तक श्रीलंकन शहरी की हलाकत हो चुकी थी। वाक़े की इत्तला पर डीपीओ सियालकोट और एसडीपीओ सियालकोट भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंचे और मुश्तिल हजूम को कंट्रोल करके अमन व अमान कायम किया। आईजी पंजाब ने बताया कि उन्होंने इत्तला मिलते ही आरपीओ गुजरावाला को मौका पर पहुंचने की हिदायत की। पुलिस ने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाते हुए मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया। उन्होंने मजीद कहा कि सीटीडी, स्पेशल ब्रांच और मुतल्लिका सीनियर हुकाम ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया और इस वक्त सीनियर पुलिस अफसरान की टीम वाक़े की तमाम पहलुओं से तफ्तीश कर रही है। पुलिस तफ्तीश के बाद मजीद पहलू सामने आएंगे। मीडिया के सवालात के जवाब देते हुए आईजी पंजाब ने कहा कि इन मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दहशतगर्दी की अदालत में चलाया जाएगा और पुलिस तमाम पहलुओं से तफ्तीश जल्द मुकम्मल करके उन्हें चालान के लिए अदालत में पेश करेगी ताकि मुल्जिमान को जल्द से जल्द सजा दिलवाई जा सके। सियालकोट में फैक्ट्री मुलाजमीन के बेईमाना तशद्दुद से श्रीलंकन मैनेजर की जान बचाने की कोशिश करने वाले प्रोडक्शन मैनेजर की वीडियो भी सामने आई है, जिसमें उसे अपनी जान हथेली पर रखकर गैर मुल्की को बचाने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। एक निजी टीवी चैनल को हासिल होने वाली फुटेज में देखा जा सकता है कि जब फैक्ट्री मुलाजमीन ने गैर मुल्की मैनेजर पर हमला किया तो प्रोडक्शन मैनेजर उसे साथ लेकर छत पर चढ़ गया और दरवाजा बंद कर दिया। ताहम 20 से 25 मुश्तिल अफराद दरवाजा तोड़कर हमलावर हो गए। प्रोडक्शन मैनेजर उनसे दरखास्त करता रहा कि गैर मुल्की ने कुछ किया है तो पुलिस के हवाले कर देते हैं। मुश्तिल हजूम ने प्रोडक्शन मैनेजर को भी ज़दोकोब किया। एक और वीडियो में फैक्ट्री का एक मुलाजम पर्थिया कुमारा के ऊपर लेट गया और तशद्दुद सहता रहा, लेकिन मुश्तिल वर्कर्स ने उसे उठाकर ऊपर से हटा दिया। वीडियो में कुछ अफराद को नारे लगाते और ये कहते भी सुना जा सकता है कि ये मैनेजर आज नहीं बचेगा। दोस्तों, तहकीकात हर पहलू से मुकम्मल होनी चाहिए क्योंकि ये हाई प्रोफाइल कत्ल केस है। दुनिया तक पाकिस्तान में अमन और ला कानूनियत के दरमियान आलमी राय आमा हमारे बारे में दहशतगर्दी पर जो राय देगी वो मुल्क में शफाफ तहकीकात के बारे में सवाल उठाएगा। हमें श्रीलंका को फौरी इंसाफ फराहम करने के लिए कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि साहनिया सियालकोट के मुकम्मल अहवाल किस तरह, कब, क्यों, कैसे हुआ। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।